پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ پاکستان کو 1 ارب 21 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ IMF اعلامیے کے مطابق پاکستان نے پروگرام کی شرائط پر عمل درآمد کیا۔ معیشت میں بہتری، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول میں ہے۔ ٹیکس نظام بہتر بنانے کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے۔ حکومت پاکستان مالی خسارہ کم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور اخراجات کنٹرول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاق اور صوبوں میں مالی ذمہ داریوں کی بہتر تقسیم کا یقین دلایا۔ IMF کا کہنا ہے دونوں انتظامات کے تحت مجموعی ادائیگیاں تقریباً 4.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ ایران بار بار ڈیل کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے، امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا جوہری معاہدہ ختم نہ کرتا تو ایران ایٹم بم بنا چکا ہوتا۔ ایران کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ مذاکرات کے حوالے سے ایران جھوٹ بول رہا ہے۔ ایران کو آبنہ ہرمز کھولنی پڑے گی۔ سعودی عرب، قطر اور UAE کے حکمران عظیم لوگ ہیں۔ امریکی صدر کا نیٹو کے رویے پر مایوسی کا اظہار۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کا ذکر ایک بار پھر چھیڑ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے تعریفی کلمات دہرا دیے۔ کہا جنگ کے دوران 9 طیارے گرائے گئے۔ شہباز شریف نے کہا پاک بھارت جنگ رکوا کر میں نے 3 سے 5 کروڑ لوگوں کی جانیں بچائیں۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ لبنان میں اسرائیل کی بمباری کا سلسلہ جاری۔ جنوبی لبنان کے ضلع سیدا پر اسرائیل کے تازہ حملے میں ایک شخص شام بحق 17 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی ڈرون نے کفر تبنیت میں ایک ایمبولنس کو نشانہ بنایا۔ ڈرون حملے میں جانی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے دریائے لتانی تک پیش قدمی اور قبضے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بموں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں کثیر المنزلہ عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی فضا میں میزائلوں کے داخل ہوتے ہی سائرن بجنے لگے۔ لوگ شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ حملوں میں ایک شخص ہلاک، 2 زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کویت کے الشویخ بندرگاہ پر امریکہ کے 6 ٹیکٹیکل جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 3 لڑاکا جہازوں کے سمندر میں غرق ہونے اور 3 میں آگ لگی ہونے کا دعویٰ۔ دبئی کے ساحل اور ایک ہوٹل میں امریکی اہلکاروں کو خودکش ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں حملوں میں کئی امریکی فوجی مارے گئے۔ ایران کا سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل حملے میں امریکہ کے کئی ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ حملے میں 12 امریکی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ جہاں جہاں امریکی ہوں گے وہاں وہاں حملے کریں گے۔ ایران نے امریکہ کو واشگاف الباس میں خبردار کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ہوٹل بھی ہدف بن سکتے ہیں۔ ایران کا خلیجی ممالک کے ہوٹل مالکان سے امریکی فوجیوں کو کمرے نہ دینے کا مطالبہ۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکی فوجی شہریوں کو انسانی ڈھال بنا رہے ہیں۔ شہری امریکی فوجیوں کی رہائش گاہوں کے قریبی علاقے خالی کر دیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی اور اسرائیلی کمپنیوں کے ملازمین کو کام چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ پاسداران انقلاب نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ تیل بردار بحری جہاز واپس موڑ دیے گئے۔ جو آبنہ ہرمز پار کرے گا اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ اعلان کے بعد آبنہ ہرمز کی جانب بڑھنے والے 2 چینی جہازوں کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ جہاز محفوظ علاقے کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ ایران پر حملے جاری رہے تو ہم بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ یمن کے حوثیوں کی امریکہ اور اسرائیل کو دھمکی۔ حوثیوں نے امریکہ اور اسرائیل کو جنگ کے دوران بحیرہ احمر کے استعمال سے خبردار کر دیا۔ حوثی فورس کے ترجمان نے ویڈیو بیان میں کہا کہ بحیرہ احمر سے ایران یا کسی بھی ملک کے خلاف کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان تہران میں ایک سپر سٹور پہنچ گئے۔ شہریوں سے ملاقات میں ان کی خیریت دریافت کی۔
شہریوں نے ایرانی صدر کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ اسرائیل نے امریکہ کو ایران جنگ میں پھنسایا، نائب امریکی صدر JD وینس پھٹ پڑے، کہا اسرائیل ایران میں رجیم تبدیلی کے لیے حد سے زیادہ پر امید تھا، ٹرمپ سے کی جانے والی بہت سی پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں۔ JD وینس نے شدید تناؤ والے ٹیلی فونک رابطے میں نتن یاہو کو کڑوی کسیلی سنا تھی۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے 16 طیارے تباہ ہو چکے، تباہ ہونے والے طیاروں میں ایک F-35A طیارہ بھی شامل۔ 2 مارچ کو کویت میں 3 F-15E طیارے دوستانہ فائرنگ سے تباہ ہوئے۔ 12 مارچ کو عراق میں KC-135 طیارہ تباہ ہوا، حادثے میں 6 اہلکار ہلاک ہوئے۔ مزید 5 KC-135 طیارے زمین پر ایرانی میزائل حملوں سے متاثر ہوئے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور امن کا بڑا مشن، اسلام آباد میں 29 اور 30 مارچ کو 4 فریقی اجلاس ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں ترکیہ، سعودی عرب اور مصر کے وزراء خارجہ شرکت کریں گے۔ مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ پیٹرول 95 اور ڈیزل 203 روپے بڑھانے کی سمری مسترد، وزیر اعظم شہباز شریف کا قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پیٹرولیم کی قیمتوں کا بوجھ خود اٹھائیں گے، ہم نے مہنگائی کا طوفان روک رکھا ہے۔ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول 540 روپے لیٹر ہوتا، پیٹرول 322 روپے میں دے رہے ہیں۔ ڈیزل کی قیمت آج 790 روپے لیٹر ہوتی۔ حکومت جامع منصوبہ بنا رہی ہے، عوام کو تعاون کرنا ہوگا، قوم مشکل وقت میں کفایت شاری اور سادگی کو اپنائے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا، برنٹ کروڈ مہنگا ہو کر $112.6 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت اضافے کے $99 فی بیرل ہو گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم، سرکاری اداروں میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کرنے کی ہدایت۔ FIA کو ہر قسم کے منظم جرائم کے خلاف ہر اول دستے کے طور پر منظم کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، اہم اجلاس کی صدارت کی۔ محسن نقوی نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے پروجیکٹ کا معائنہ کیا، پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ کی FIA کو ہر سطح پر مکمل سپورٹ کی یقین دہانی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث بیوی شوہر کو روٹی نہ بنا کر دے سکی، وقت پر کھانا نہ ملنے پر سفاک شوہر نے طیش میں آ کر بیوی اور 3 بیٹیوں کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی، ماں اور بچیاں شدید جھلس گئیں۔ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف بھارتی سازش بے نقاب، پاکستان کی عالمی اہمیت سے خائف، بھارت دنیا کے امن کا دشمن بن گیا۔ افغانستان کے ساتھ مل کر بھارت کا اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن حملہ، ڈس انفارمیشن نیٹ ورک کے ذریعے ایران کے نام پر پاکستان مخالف منظم پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا۔ جعلی ایرانی IDs کے ذریعے پاکستان میں نفرت پھیلانے کا بیانیہ گھڑا گیا۔ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی۔ طالبان کے اقتدار کے بعد اقلیتوں خصوصاً مسیحی برادری کی صورتحال تشویشناک حد تک خراب ہو گئی۔ عالمی سطح پر تشویش کا اظہار۔ برطانوی جریدے چرچ ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی واپسی کے بعد افغانستان میں عوامی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو چکی۔ مسیحی برادری کے لیے مذہبی آزادی تقریباً ختم ہو گئی۔ ملک میں کوئی عوامی چرچ موجود نہیں اور سرکاری سطح پر مسیحیوں کو اقلیتی برادری کے طور پر تسلیم بھی نہیں کیا جاتا۔
PSL 11 में सनसनी खेज मुकाबले, आज पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज में जोड़ पड़ेगा। दूसरे मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड होंगे आमने सामने। गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दी। किंग्स ने पहले खेलते हुए 181 रन बनाए। हदफ के ताकुब में ग्लैडिएटर्स की टीम 167 रन बना सकी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज अहमद और वहाब रियाज को PSL टीमों के साथ काम करने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों को मफादात के टकराव की वजह से फ्रेंचाइज के साथ काम करने से रोका गया। वहाब रियाज और सरफराज अहमद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मैनेजमेंट का हिस्सा बने थे। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज अर्थ आवर मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद तवानाई की बचत को आदत बनाने की तरगीब है। वज़ीर आला पंजाब की रात 8:30 से 9:30 बजे तक अर्थ आवर की मुहिम, सूबाई वज़ीर तवानाई की आवाम से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील।